إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وموالاه وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من ودان نفسه وعمل لما بعد الموت، وكما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جب یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ ہماری معیشت، ہمارا نظام، ہمارا قانون، ہماری زندگی، ہماری سوچ، ہمارے فیصلے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے اور ملک چلانے کے لیے ہمارے فیصلے اور ہمارا قانون کافی ہے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہاری ہر چیز اسلام کے سانچے میں ڈھلنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب، دوسرا طریقہ، دوسرا نظام، دوسرا قانون اپنی زندگی میں لائے گا، وہ ہم قبول نہیں کریں گے. صرف اور صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو اللہ قبول کرے گا. ایسا کیوں؟ اور آج اکثر پوری دنیا میں جو نظام اور قانون چل رہا ہے وہ سیکولر قانون چل رہا ہے. ایک ہے اسلامی نظام اور ایک ہے سیکولر نظام. دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ سیکولر نظام حواس خمسہ اور عقل کی بنیاد پر بنایا گیا، اور اسلامی نظام وحی الہی کی بنیاد پر بنایا گیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے مذہب اسلام کو ترتیب دیا گیا. دونوں میں فرق یہ ہے کہ حواس خمسہ ایک حد تک کامیاب ہے، اس کے بعد ناکام ہے. جیسے آنکھ ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، کان ایک حد تک سن سکتے ہیں، زبان ایک حد تک بول سکتی ہے، اور دل ایک حد تک دھڑک سکتا ہے، عقل ایک حد تک کام کر سکتی ہے. ایک ایسا موڑ، ایک ایسی جگہ پر آ کر یہ ساری چیزیں رک جاتی ہے کہ جہاں پر ان کی وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کائنات کو سمجھ سکے. آنکھ دیوار کے اس پار دیکھ نہیں سکتی ہے، کان زیادہ دور کی آواز کو سن نہیں سکتا ہے، اور دماغ پوری دنیا کی حیثیت کو سمجھ نہیں سکتا، اور عقل پوری دنیا کی حیثیت کا اندازہ نہیں لگا سکتی ہے. جہاں یہ دو چیزیں رک جاتی ہے، تیسری ایک چیز وحی الہی یعنی اللہ کا قانون، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات وجود میں کیوں آئی ہے. مثال کے طور پر ایک میز رکھی ہوئی ہے، ہم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ آنکھ سے دیکھ کر کہ میز کا رنگ کیسا ہے، اور ہاتھوں سے چھو کر کہ میز کس لکڑی سے بنی ہے، کتنی مضبوط ہے. اور ہماری عقل ہمیں بتاتی ہے کہ یہ وجود میں کیسے آئی ہے، کہ کارپینٹر نے ایک لکڑی سے ایک میز تیار کی ہے. یہ ہماری عقل ہمیں بتاتی ہے. لیکن ایک وہ مقام آ جاتا ہے کہ جہاں پر ہماری عقل بھی سمجھ نہیں سکتی ہے. ایک میز کو دیکھ کر میں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کارپینٹر نے اسے بنایا ہے،
لیکن وہیں پر میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے سورج کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر، سمندروں کو، سیاروں کو، ستاروں کو دیکھ کر کہ اسے کس نے بنایا ہے۔ تو جس نے بنایا جب تک وہ نہیں بتائے گا اس وقت تک ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کائنات کو کس نے بنایا۔ سورج کو بنانے والے اللہ نے بتایا کہ اس کو میں نے بنایا، اور کیوں بنایا یہ تک بتایا۔ ستاروں اور سیاروں کا نظام اللہ نے ہمیں سمجھایا۔ ہماری عقل ان ساری چیزوں کو سمجھ نہیں سکتی ہے۔ ہماری عقل اتنی ناقص ہے کہ ہم اپنے پیدا ہونے کو سمجھ نہیں سکتے، ہم اپنے جینے اور مرنے کو سمجھ نہیں سکتے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں قرآن، حدیث، شریعت اور مذہب اسلام کی ضرورت پڑتی تھی، پڑتی ہے اور پڑتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔